اگلا جو سوال ہے کسی نے پوچھا جی آپ کے کسی نسخے میں کلونجی کا ذکر نہیں ہے تو اس حوالے سے بتا دیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کلونجی کی بہت تعریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی شفا ہے سوائے موت کے۔ عرب لوگوں نے دیکھو اپنے اوپر اس کو فرض کیا ہوا ہے کہ تھوڑی بہت 6 دانے یا بالکل ایک چٹکی کھاتے ہیں ہمیشہ ہی، شہد اور قرآن۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ شہد اور قرآن سر چشمے ہیں شفا کے، تو اسی طرح کلونجی کے اندر بھی ہر بیماری کی شفا ہے، تو تھوڑی سی کلونجی کھانے سے بھی ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس میں دیکھو امیونٹی کہتے ہیں بڑھاؤ، اپنے اندر جو وبائی جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں اپنے اندر امیونٹی بڑھاؤ، یعنی وہ اپنی مدافعت، قوت مدافعت۔ تو ہر بیماری کی شفا ایک چیز سے کیسے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ یہ مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ جب جسم میں مدافعت ہوتی ہے تو اس کو کوئی نزلہ زکام چھوڑ کے کوئی بیماری اس کے نزدیک آ نہیں سکتی، کیونکہ اندر ایک پاور شروع ہو جاتی ہے، ویل پاور اتنی ہوتی ہے اندر کہ وہ یعنی بیماریوں کے خلاف خود جسم کام کرتا ہے۔ تو یہ کلونجی کے فائدے ہیں۔ مزاجن یہ خشک گرم ہے، جو بندے پہلے ہی خشک گرم ہیں، بہت زیادہ خشک گرم بندے، تو وہ جب کھائیں گے تو مسئلہ ہی اس کو بنے گا۔ کلونجی نے پھر فائدہ کیا کرنا ہے؟ خشکی گرمی جو مزاجن خشک گرم ہے یا تو ان کو تو نہ دیا جائے نا۔ تو یہ کلونجی ویسے مجموعی طور پر بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اگلا جو سوال ہے جی میرے ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا، کمر میں درد، گردن کے پیچھے درد، قطرے آتے ہیں۔ اگر آپ یورپ، امریکہ، کینیڈا میں مقیم ہیں تو اس صورت میں آپ آن لائن قرآن ٹیچنگ کے ذریعے گھر بیٹھے 1-to-1 کلاس لے سکتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر 0092508345 یا ای میل پر رابطہ کریں۔ مزید معلومات کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔ ہاتھ پاؤں جو سوجتے ہیں نا جی، ہاتھ پاؤں سوجتے اور کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں سوجتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا آتا ہے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا، دیکھو یہ بارہا میں نے بتایا ہے کہ آنکھوں پر بوجھ سا آ جائے یا اندھیرا ہی چھا جائے تو یہ ایک انتہائی گرمی کی علامت ہے۔ زبان بھی بندے کی لال سرخ ہوگی، پیشاب بھی بڑا زرد ہوگا، تو ساری یعنی سوجنا، سوزش آنا، یہ واضح گرمی کی واضح علامت ہے۔ ہاتھوں پیروں میں پسینہ آنا، ٹھیک ہے، یہ بھی گرمی کی علامت ہے۔ گھبراہٹ محسوس کرنا، بندہ ہوا طلب کرتا ہے کہ ہوا مجھے دو، تو یہ ساری علامتیں گرمی کی علامات ہیں۔ تو گرمی توڑی جائے تو انشاءاللہ کوئی کچھ بھی نہیں ہونا۔ گرمی توڑنے کے لیے اعلیٰ درجے کا نسخہ ہمارے موجودہ اکابرین نے یہ بتایا ہمیں۔ صابر رحمۃ اللہ علیہ کتابوں میں نے تو نہیں پڑھا، لیکن ہمارے بزرگ اس وقت بڑا زور دیتے ہیں کہ دھنیا لے لیا جائے، یہ عام دھنیا، کھانے والا دھنیا، خشک دھنیا، یہ دھنیا کے بیج یہ لے لیے جائیں 50 گرام چینی لے لیں آپ، اور 50 گرام آپ لے لیں چھلکا اسب گوڑ۔ اس کو باریک کر کے ایک چمچ صبح دوپہر شام کھانے سے پہلے استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ سوزش بھی ختم ہو جائے گی، گردہ بھی زیادہ کام کرے گا۔ بائیں گردے میں سوزش کی علامت ہے تو وہ گرمی کی وجہ ہوتی ہے، تو گرمی جب اس کی دور ہو جائے گی تو سوزش بھی دور ہو جائے گی، بندہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ زیادہ یعنی پانی زیادہ کوشش کی جائے پینے کی، پانی کی بہت کمی ہوتی ہے، یہ گرمی اور خشکی ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ ہے جی پیٹ میں اکثر گیس رہتی ہے، آنکھیں پیلی ہیں، سینے میں جلن ہے۔ سینے میں جلن، آنکھیں پیلی اور پیٹ میں گیس، کھانا کھانے کے 1.5 گھنٹے بعد جو گیس بنتی ہے وہ ایسی گیس ہوتی ہے جو بنتی بھی ہے خارج بھی ہوتی ہے، تو یہ بھی خالص گرمی ہے۔ یہ بھی دھنیا، چھلکا اسب گوڑ اور اپنا جو چینی برابر وزن لے کر، چھلکا اسب گوڑ، عام چائے میں ڈالنے والی چینی اور اپنا دھنیا، یہ برابر وزن پیس رہے ہیں، چمچ صبح دوپہر کھانے سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی مسئلہ جی؟